السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 11. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. ذکر چل رہا ہے تبوک کا، اور اس میں مختلف رویوں کا، مختلف مائنڈ سیٹ کا، مختلف ہجرتوں اور قربانیوں کا ذکر ہے. منافقوں کا جب وہ ساتھ نہ نکلے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے کامیاب واپس آئے اور اللہ نے اتنی زبردست آپ کو کامیابی دی کہ جنگ بھی نہ ہوئی، وہاں آپ ٹھہرے رہے، مختلف معاہدے آپ نے کیے اور آپ عزت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے. تو اب منافق آ کر ایکسکیوزز پیش کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اب آپ ان کی زیادہ باتوں میں نہ آئیے، ان کے ایکسکیوزز مت قبول کیجیے. قل لا تعتذروا، آپ صاف کہہ دیجئے، بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ بذاتے خود آپ موجود تھے، آپ یقین کے ساتھ بتا سکتے تھے کون منافق ہے کون نہیں، اور آپ نے بھی چند ہی کے نام لیے، سارے کے سارے منافقین کی تو آپ نے نشاندہی کری بھی نہیں. اب آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ہم کسی پر انگلی اٹھا کر ہم یہ فتویٰ دائر نہیں کر سکتے کہ وہ فلاں شخص منافق ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور خود دیکھیں کہ کہیں مجھ میں تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اپنے بارے میں اگر ہمیں نفاق کا ڈر ہے تو ضرور ہم اس چیز کے بارے میں غور کریں کہ جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کوئی میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہاں نفاق ہے تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے. اب وہ غلطیاں مت کرو جو اب تک ہو چکی. اگر سستی تھی، لتھارجی تھی، کسی محبت نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، تو جو عمل اب تک کرتے رہے، جو لائف سٹائل اب تک بنا کے رکھا، جو مائنڈ سیٹ پرائیورٹیز اب تک تھیں، تبدیلی پیدا کر لو. نفاق سے نکل آؤ گے تو راستے بھی کھولے جا رہے ہیں اور طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو. بے شک تم ان سے صرف نظر یعنی ان کو اگنور کر دو، ایکسکیوز کر دو، ایک طرف کر دو. کیوں؟ کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا؟ انہم رجس، یہ تو گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. کچھ منافقین کا ذکر جو مدینے میں تھے ان کا پیچھے گزرا. ان منافقین کی پکڑ بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی. وہ ایک شہر کے اندر رہ رہے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، پیسے والے تھے، بہت کچھ ان کے پاس تھا. اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ عمل کی توقع بھی ہوتی ہے کہ زیادہ اللہ کے راہ میں نکلے گا، زیادہ اللہ کی راہ میں لگائے گا. اب یہاں آگے جو آیت آ رہی ہے، ان آیات میں آگے کچھ اور قسم کے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے. اب وہ کون ہیں؟ گاؤں وغیرہ میں رہنے والے، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو صحبت بھی نہیں ملی، ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنی اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں، تو ان سے توقع بھی زیادہ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے کارنامے کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ دو طرح کی آبادیاں ہوتی ہیں، شہری آبادیاں ہوتی ہیں اور دیہی آبادیاں ہوتی ہیں. شہر والوں سے اسپیشلی کاسموپولیٹن شہر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہر، ان کے رہنے والوں سے توقعات زیادہ ہیں. اور کراچی تو ہم جانتے ہیں دیہات تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا شہر ہے. تو اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں، اور جو گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ جب ان کو بیج کے بارے میں، کھیت کے بارے میں، گائے بھینسوں کے بارے میں، جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جس میں کامیابی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جو دل کی چاہت ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں آخر وہ بھی تو علم حاصل کر ہی لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے؟ تو ذرا ان کو بھی ابھارا گیا کہ وہ بھی علم حاصل کریں. ایک تو ماحول نہیں ملا، دوسری یہ ہے کہ علم کی کمی اور زیادہ دل کی سختی نہ پیدا کر دے، اور یہ ہو جاتا ہے.
حالات بہت سخت ہوتے ہیں، جب زندگیاں بہت سخت ہوتی ہیں تو دل بھی بعض دفعہ سخت ہو جاتے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اور یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں نہایت سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. تو کیا پتا چلا کہ لا علمی بھی نفاق پیدا کر دیتی ہے، اور کیسا نفاق؟ لا یشعرون والا، کہ انسان کو خود معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں. تو اگر ہم نفاق سے دور رہنا چاہتے ہیں تو علم کے سفر کا آغاز کر دیں، اور علم کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے تو اس علم پر عمل کو ڈیلے نہ کریں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں، پینلٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابھی ہم نے مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی. خرچ وہ بھی کر رہے ہیں، خرچ یہ بھی کر رہے ہیں. ایک خرچ کر رہے ہیں کراہیت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے، ایک خرچ کر رہے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے اماؤنٹ دیکھنے میں دونوں کا ایک جیسا ہو، فرق کس چیز کا ہو گیا؟ نیت کا، خلوص کا، اللہ کی محبت کا. تو یہ نیتیں بہت بہت اہم چیز ہیں. ہم کوانٹٹی نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ میرے اندر جذبات کیا ہیں، اور اپنے اندر دین کے ساتھ خلوص، دین کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ سچائی پیدا کیجئے. سچا اخلاق اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں اخلاق بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں نا. کاروباری اخلاق ہوتے ہیں، پھر انسان سوشل پریشر میں آ کر دے دیتا ہے کہ سبھی ڈبوں میں ڈال رہے ہیں، اب میں نے نہیں ڈالا تو لوگ کنجوس سمجھیں گے، سب ڈونیشن دے رہے ہیں، میں نے نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، یہ سچا اخلاق نہیں ہے، یہ کاروباری اخلاق ہے. تو ابھی آپ آگے بھی انشاءاللہ ہم سچائی کے بارے میں پڑھیں گے. تو مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. نیتوں کو خالص کیجئے، نیتوں پہ کام کیجئے. یہ ہینڈ بریک ایک دفعہ کھل گیا، یہ اندر کی گرہ انشاءاللہ کھل گئی تو آپ دیکھیں آگے کتنی آسانی ہے، اور اللہ کے یہاں بھی درجات بڑے بلند ہیں. اب کچھ ذکر آ رہا ہے کیٹیگریز کا، ذرا نوٹ کرتی جائیے. پہلے ذکر ہے والسابقون الاولون، اور وہ سبقت کرنے والے اولین لوگ. پہلے دعا کر لیں کہ اللہ مجھے ان میں کر لے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں سے. اور یہ کون ہیں؟ جیسے ہی دین کی بات آگے آئی انہوں نے رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا کہ اچھا ذرا یہ پاپولر ہو جائے، ذرا یہ جڑ پکڑ لے، ذرا بھیڑ جمع ہو جائے تو پھر میں بھی چلی جاؤں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو فرسٹ امنگس ایکولز ان کو ہم نہیں کہتے. یہ تو پہلے لوگ ہیں، دوڑ جانے والے. نیکی کا موقع دیکھا اور دوڑ گئے. یہ کون دوڑے گا؟ جو پریپیئرڈ ہے پہلے سے. آپ نے کپڑوں کی سیل کے بارے میں سنا ہوگا، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سیل لگی، کب ختم ہوئی. تو وہ تو سابقون الاولون بنی نہ سکے. انہوں نے کب وہ پرنٹ پہنا؟ جب ساری دنیا پہن چکی تھی، یا میں ہو سکتا ہے اگلے سال پہنا ہو. کچھ ہوتے ہیں سابقون الاولون، پہلے سے واچ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، پہلے سے تیار ہوتے ہیں، پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، پرس کے اندر پیسے ہوتے ہیں، اخبار دیکھتے رہتے ہیں، انفارمیشن لیتے رہتے ہیں. جیسے سیل لگتی ہے اگر 9 بجے دروازہ کھل رہا ہے تو وہ 7 بجے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے نا سابقون الاولون. تو دنیا میں جیسے ہم کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اگر ہم جنت کے لیے، دین کے لیے سابقون الاولون بننا چاہتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا، پریپریشن کر کے رکھیں گے، تیاری کر کے رکھیں گے. پچھلے دنوں ہم نے ڈاؤن ڈیلیگیشن کی بات کی، سارا انتظام کر کے، تیاری کر کے، انفارمیشن کے لیے کان کھڑے کر کے رکھیں گے کہ جو ہی موقع ملے میں دوڑ جاؤں، فوراً ہیڈ سٹارٹ مجھ کو مل جانا چاہیے. تو یہ کون ہے؟ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. مہاجرین انصار کی ہم نے کل بھی بات کری تھی. 2 طرز عمل ہیں، کچھ مہاجر ہیں، کچھ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہوتے ہیں اپنا، وہ چیزیں چھوڑتے ہیں جو کہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی، عادتیں چھوڑتے ہیں، نوکریاں چھوڑتے ہیں، اپنا بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں. اور انصار جو کہ ان کو پناہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، تم اپنی ناجائز خواہشات سے اس طرح جہاد کرو، ایسا سٹینڈ لو جیسے تم دشمن کے خلاف لیتے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں لٹرلی کہ ہمیں کوئی پکڑ لے، ہمیں کوئی سہارا دے. تو کچھ ان کے ہاتھ تھامنے والے بھی ہونے چاہیے.
تو اللہ سے دعا کریں اللہ یا مجھے مہاجر بنا دے یا مجھے انصار بنا دے، ڈپینڈنگ کہ آپ کا اپنے گھر میں کیا معاملہ ہے. آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا دارالاسلام اگر کافی حد تک بن چکا ہے تو آپ ہاتھ بڑھائیے، سوشل سپورٹ کیجئے، انکریج کیجئے، رخصتیں مت دیجئے لوگوں کو، بیک آؤٹ ہونے کے لیے ان کو دروازے کھول کے مت دیجئے، اور نہ ان کو مشورے دیجئے کہ اچھا تم چھوڑ دو جب آسانی ہو تو دیکھنا. اللہ جانے آسانی ہو کہ نہ ہو، ایسا نہ ہو آسانی ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے تو کیا کر لیں گے. اور اگر آسانی کے انتظار میں بیٹھے رہ گئے میں اور آپ تو پتہ نہیں کبھی کر بھی سکیں گے یا نہیں. تو وہ تو انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں، موٹیویٹڈ لوگ ہیں، یہ تو دوڑ جاتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں. اور کون؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو کہ راست بازی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے. اگر خاص ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہم دیکھیں تو کمپینینز آف دا پروفٹ، صحابہ اور پھر تابعین، فالوورز کا ذکر آ رہا ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا انسٹنٹ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. انہوں نے ڈیلے نہیں کیا، ڈیلی ڈیلی نہیں کیا، اللہ نے بھی ڈیلی ڈیلی نہیں کیا، اللہ نے بھی ویٹ نہیں کرایا، اللہ نے پیشگی ان کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. اور دیکھیں کیا نعمتیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دیکھیں یہ خاص مقام ہے، من تحتیہا نہیں ہے یہاں پہ. بعض دفعہ لوگ غلطی سے پڑھی جاتے ہیں، بلکہ اکثر غلطی کر دیتے ہیں، تحتیہا پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے. آپ مارک کر لیں اگر آپ کے ہاتھ میں مصحف ہے، تحتہا الانہار، نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم الشان کامیابی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق، ماہر، ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. 3 سزاؤں کا ذکر منافق کے لیے. اللہ تعالی ہمیں منافق نہ بنائے، اللہ میں کافر نہ بنائے. 3 سزائیں، ایک تو موت کے وقت، سارے فرشتے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کیسے مار مار کے جان نکالتے ہیں. پھر عذاب قبر ملے گا ان کو، اور بڑا عذاب یعنی جہنم کا عذاب تو پھر آنے والا ہی ہے. تو ایک کیٹیگری یہ ہے سابقون الاولون، یہ انسٹنٹ رسپانس دینے والے، یہ مصلحتیں نہیں دیکھتے، یہ پروز اینڈ کونز نہیں تولتے رہتے، یہ دنیا اور دین کو تولتے نہیں رہتے. یوں کروں گی دنیا کا نقصان، کیلکولیٹنگ مائنڈز نہیں ہوتے ان کے، یہ تو بس دوڑ جاتے ہیں. اتنے ہائیلی موٹیویٹڈ اللہ کی محبت میں ایسے دوڑنے والے. اب ایک اور کیٹیگری ہے وہ آخرون، اور کچھ اور ہیں، یعنی کہ یہ کون ہیں؟ کچھ مومن ہیں، ایمان برا نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہگار مومن. اچھا گناہگار مومن اور منافق، ان میں بڑی مماثلت ہوتی ہے، دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں منافق اور گناہگار مومن. فرق کیا ہوتا ہے؟ نیتوں کا. منافق کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے اسلام کی، بغض ہوتا ہے اسلام کا، وہ اسلام کا ڈاؤن فال دیکھنا چاہتا ہے. جبکہ گناہگار مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں اسلام کی نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے سست ہوتا ہے، ڈیلی ڈیلی بہت کرتا ہے، پوسٹ پون بہت کرتا ہے نیکیوں کے موقعوں کو. وہ پہلے بھیڑ جمع ہونے کا انتظار کرتا ہے، یا پہلے وہ سوچتا ہے کہ چلو میں اپنے دنیا کے کام نمٹا لوں. اور ہم نے خود تجربہ کیا ہوگا، اذان ہم نے سن لی، کہتے ہیں اچھا بھی پڑھتے ہیں، بس ذرا سے یہ کر لوں اطمینان سے نماز پڑھوں گی، بس ذرا چاٹ پوری کر لوں اطمینان سے نماز پڑھوں گی، بس ذرا یہ کپڑے استری کر لوں اطمینان سے نماز پڑھوں گی. دنیا کے سارے کام اطمینان سے ہو جاتے ہیں، اور کیا چیز اطمینان سے نہیں ہو پاتی؟ نماز. تو چھوٹے چھوٹے تجربے ہمیں خود ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے. تو یہ ایشو بن جاتا ہے کہ مومن ہے لیکن بس سستی کر جاتا ہے، بعض دفعہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن دل میں بغض یا نفرت یا اسلام کا زوال دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، اور نہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ کوئی ساز باز کرتا ہے. کچھ اور لوگ جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط یعنی ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انداز دیکھیں، اصل اللہ امید ہے. اللہ نے بھی انسٹنٹ نہیں ان کو خوشخبری سنائی جیسے اللہ نے سابقون الاولون کو سنائی تھی. ان کا انسٹنٹ رسپانس تھا، ان کا انسٹنٹ رسپانس نہیں ہے. ان کے بھی دنیاوی ٹارگٹس بہت سارے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اطمینان سے ہم دین کا کام کریں گے. تو اللہ نے بھی ان کو پھر تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا کہ تم بھی ٹھیک ہے انتظار کرو، اللہ کی رحمت کا گارنٹی نہیں ہے.
اب اگر کبھی ایسا ہو گیا مجھ سے اور آپ سے، اور ہوتا ہی رہتا ہے ہم سب سے، اگر ہم نے نیکیوں کے موقع ضائع کر دیے، یا ہم نے نیکیوں میں سستی دکھائی، اور یا دنیا کے کسی کام پر ہم نے اپنی کوئی نماز قضا کر دی، یا ہم نے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے میں سستی دکھا دی، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے جو ان کو پاک کرے، اور نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھائیے، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی انسان کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دے. غلطی ہو گئی، کچھ ڈیلے ہو گیا آپ سے، آپ صدقہ کر دیجئے. اور صدقہ کرنے کے لیے میں در ادھر نکل کے بہت کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام پر آپ دیں گی، خلوص کے ساتھ دیں گی، اور اپنی غلطی کا احساس کر کے دیں گی، اور جو آپ کو مستحق نظر آتا ہے الحمدللہ آپ اس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھ دیجئے. تو یہ چیز بھی انشاءاللہ تعالی اندر کا ہینڈ بریک کھولنے میں کامیاب ہوگی. اور تزکیہم، کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، پھر بار بار یہ غلطی نہیں دہرائی جاتا، وہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. اور اسی طرح ہوگا کیا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہو جائے گا. یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا گیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجئے. پتہ چلا ایک ٹیم میں اگر کچھ سابقون الاولون ہیں اور کچھ آخرون ہیں، تو سابقون الاولون کو چاہیے کہ وہ آخرون کے لیے دعائیں کریں، ان کے ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچیں، اور خود اپنے ہی کسی ہولیت دنداؤ ایٹیٹیوڈ کے اندر بند ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتی، ان کو تو یہ ایشو، چلو چھوڑو، ان کو تو ہم کہتے ہی نہیں، ان کو تو موقع بتاتے ہی نہیں. نہیں، پکڑ پکڑ کر کھینچیں ایک دوسرے کو. اگر آپ کو اپنے ارد گرد آخرون نظر آتے ہیں، آپ کھینچیں، سابقون الاولون بنانے کی کوشش کریں. کیوں بنائیں؟ مقابلہ ہو جائے گا، پھر تو سبھی سابقون الاولون، تو آپ کی تو امتیازی شان آپ کی تو ختم ہو کے رہ جائے گی، نہیں ہوگی. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کے لیے سال ثواب کا انتظام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بہترین عمل وہ کر رہا ہے، گھر بیٹھے آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا، دونوں ہاتھوں میں آپ کے اپنے لڈو ہیں. تو دعائیں بھی کیجئے ان کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے ہیں میں اور آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے، کیا میں چاہتی ہوں میرے حق میں دعا کرتے، وہ مجھ پر مہربان ہوتے. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف، گناہوں پر ڈٹنا نہیں ہے، صدقہ کریں اور اپنی نشو و نما کریں، اپنا تزکیہ کریں، آگے بڑھیں دین کے اندر. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان کو معلوم نہیں وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر بات آ رہی ہے کس کی؟ وَقُلْ اعْمَلُوا، عمل کرو، کہہ دیجئے ان سے عمل کرو. بس باتیں ہو گئی، توبۃ اللہ ہو گیا، بہت رو لی، کافی ہو گیا، کافی ٹشو کے ڈبے خرچ ہو گئے. عمل کرو، اب عمل، اب چینج لے کر آؤ، اب ہجرت کرو، اب جہاد کرو، اب وہ غلطیاں مت دہراؤ. علم حاصل ہو گیا ہے، اب تم پوسٹ پون مت کرو، اب تم عمل شروع کر دو. اور کیسے پتا چلے گا مجھ کو اور آپ کو کہ ہمیں پچھلے گناہوں پہ جو شرمندگی ہوئی ہے، اللہ سے ہم نے توبہ جو کی ہے، معافی مانگی، استغفار کیا، کیسے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتہ یوں چلے گا کہ انشاءاللہ تعالی نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، نیکیوں کے موقع کھل جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں کہاں نیکیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو جاب ڈھونڈتا ہے، جو سرچ کرتا ہے، اس کو جاب اپرچونٹیز ملتی ہیں. جس کو نوکری چاہیے نہیں وہ سرچ بھی نہیں کرتا، جو سرچ نہیں کرتا اس کو ملتا بھی نہیں. تو یہ تو ڈھونڈنے والی چیزیں ہیں. حقیقت ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. اور تم انشاءاللہ دیکھو گے تمہارے اندر تبدیلی، نیکی کی تڑپ، نیکی کی تمنا پیدا ہوگی اور برکت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں وقت کہاں ہے میرے پاس، ایسے اللہ گنجائش نکال دیتا ہے، ایسے آرام سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے کہ دنیا بھی الحمدللہ، اس کی ذمہ داریاں بھی، لوگوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہتے ہیں، اور دین کا کام بھی الحمدللہ احسن طریقے سے ہوتا رہتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے دنیا کی ساری رسپانسبلٹی سے آزاد ہونا، فارغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں ینگ مدرز میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. کبھی میں جب اپنا پچھلا سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں میں تھکتی نہیں تھی. حیرت ہوتی ہے، اس قدر بھاگ بھاگ کے انسان یہ بھی سنبھال لیتا ہے، وہ بھی سنبھال لیتا ہے، اس کو نہلایا، اس کو کھلایا، اس کو ہوم ورک کے لیے بٹھایا، دوڑ کر کچن میں گئے، کھانا پکایا، کپڑے طے کیے، یہ کیا، سبھی کچھ کر لیتے ہیں نا الحمدللہ. تو جتنا ینگ ہوتا ہے، جتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں، اتنا انسان ٹائم اچھا مینج کرتا ہے، اتنی اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے.
پازیٹیو ہوتا ہے, ہنستا ہے, بچوں کو دیکھ کے کھلکھلا لیں کبھی آپ, کبھی بچوں کی معصومیت نے آپ کو فریش کر دیا, کبھی کھانا بڑا اچھا پک گیا تو آپ خوش ہو گئی, لوگوں نے تعریف کر دی, تو انرجی بھی تو آتی ہے نا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ دوسروں کو دیتی ہیں, دوسرے آپ کو دیتے ہیں. الحمدللہ اس ماحول سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. تو اس کو انتظار نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہر چیز سے فارغ ہو جاؤں گی تو کروں گی, ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سب ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر فرمایا قل اعملوا, کہہ دیجئے ان سے عمل کرو. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. دیکھیے ہم نے کل بھی بات کی تھی, اب چینج, لٹل چینج کین چینج اے لاٹ. تبدیلی پچھلے رمضان جس حالت میں تھی, کیا اس رمضان میں بہتر ہوں؟ اگر نہیں ہوں کوئی بات نہیں, اللہ نے ایک اور مہلت دی ہے مجھ کو. اب دعا کریں کہ اللہ 2012 کا جو رمضان آئے گا اس وقت میں آج سے بہتر ہوں, میرا علم بڑھ چکا ہو, عمل بہتر ہو چکا ہو, میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور میں دین کی مددگار بن کے کھڑی ہو چکی ہوں. اگر آج آخرون ہوں, اللہ مجھے اگلے رمضان سے پہلے مجھ کو سابقون الاولون بنا دے, اللہ مجھے اپ گریڈ کر دے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہاں ملے گا تم کو اس کا اجر؟ ہاں یہ یاد رکھنا, اجر کہاں ملے گا, ضروری نہیں دنیا میں ملے اور ضروری نہیں کہ دنیا میں نہ ملے, لیکن تم اپنی توکل اور اپنی امیدوں کا مرکز دنیا کو مت بنانا. کہاں پر اپنی تم توقعات رکھو؟ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اب وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. اب ایک اور کیٹیگری لیکن دو پڑھ لی نا, سابقون الاولون اور دوسری آخرون. اب ایک ہے مرجون, وآخرون مرجون لأمر اللہ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے ان کو سزا دے چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. دیکھیں کچھ لوگ کون ہیں, دوڑ گئے. کچھ ہیں تھوڑے ٹھٹکے, تھوڑے رکے لیکن پھر دوڑ گئے. کچھ ہیں جو بہت دیر ٹھٹکے کھڑے رہ گئے, اتنی دیر کے قافلہ چلا گیا, اٹس ٹو لیٹ ناؤ. لیکن افسوس ہے ان کو کہ اچھا میں جوائن نہیں کر سکی, ڈیٹ چلی گئی, ڈیٹ نکل گئی, اتنا پوسٹ پون کیا کہ ناؤ اب فیل ہو رہا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ. لیکن دل میں نفاق ابھی بھی نہیں ہے, نیکی کرنے کا شوق ہے. کچھ پیروں کے اندر بیڑیاں تھیں جنہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تو انہوں نے ڈیلی ڈیلی انہوں نے بہت زیادہ کیا. ان کے لیے دیکھیے پھر معاملہ تھوڑا سخت ہے. اب یہ اللہ کی مرضی, این وقت پہ انہوں نے پیٹ دکھائی, آگے نہیں آئے. اب اللہ کی مرضی, اللہ یا عذاب دے یا اللہ ان پر مہربان ہو جائے. اللہ سب کی نیتوں کے حساب سے معاملہ کرے گا. اب کٹر منافقوں کا ذکر آ رہا ہے, اور کٹر منافق بھی بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ بہت دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں, حالانکہ نیت کے اندر فساد اور بگاڑ کے علاوہ کچھ نہیں. اتنی گہری اتنی اہم آیتیں ہیں, آج کی صورتحال میں ہم اتنے سارے سبق اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم گھر جا کے تھوڑا سا غور و فکر کریں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ یعنی پناہ گاہ سینکچری بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا تھا, سر پیکار رہ چکا تھا. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی دوسری چیز کا نہ تھا. واللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے, انہم لکاذبون, بے شک یہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا. دو مسجدیں موجود تھیں مدینے میں اور مدینے کے ارد گرد. ایک تو مسجد نبوی سمجھے ڈاؤن ٹاؤن میں جیسے موجود تھی, اور سبربز میں قبا, مسجد قبا. منافقوں نے ایک اور تیسری مسجد بنا لی, قطعی ضرورت نہ تھی اس کی. کیوں بنائی؟ تاکہ وہاں بیٹھ کے سازشیں کریں. منافقوں کو تو باجماعت نماز پڑھنا قیامت لگا کرتا تھا, اور آج بھی ایک نشانی ہے نفاق کی کہ نماز کے لیے اٹھنا دوبھر لگے اور جماعت کے لیے جانا مردوں کو اس سے بھی زیادہ مشکل لگے. یہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب وہ تو آنا نہیں چاہتے تھے, اور جب نہیں آتے تھے تو نمایاں ہو جاتے تھے, اسٹینڈ آؤٹ کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے بھئی آپ آج نظر نہیں آئے جماعت میں, تو انہوں نے سوچا کہ اور مسجد بنا لیتے کہ ہم جب مسجدوں میں نظر نہ آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے ہم تیسری مسجد میں چلے گئے. انہوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے, جس کو ہم کہتے ہیں نا افتتاح کروا لینا, افتتاح اس مسجد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کرا لیں اور آپ کی موجودگی سے اپنے اس عمل کو سینکٹیفائی کرا لیں, سرٹیفکیٹ دلوا لیں اوتھینٹسٹی کا, اوتھینٹیکیٹ کروا لیں اپنے اس عمل کو کہ بھئی وہ بھی تو موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دے دی گئیں
کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز وہاں مت جائیے گا، ہرگز وہاں مت کھڑے ہوئیے گا، آپ نہیں اوتھینٹیکیٹ کیجئے ان کی اس چیز کو. حالانکہ اگر ہم ہوتے، ہم سوچتے کہ چلو ہم اس کو بیریئر نہیں بننے دیتے، چلو جاتے تو ہیں، ایٹ لیسٹ ان سے بات تو کرتے ہیں، چلو ہم ان کا ذرا سا دل جیتنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اب وہ انوائٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، اب ہم نہیں جائیں گے اور اپسیٹ ہوں گے اور فاصلے بڑھیں گے اور تفریق ہو جائے گی. ہم تو یوں سوچتے ہیں نا. تو بعض دفعہ دیکھیے شیطان اس اینگل سے بھی آتا ہے، اور یاد کریں کہ وہ کس اینگل سے آتا ہے، خیر خواہ بن کر. وہ کہتا ہے دین کی خدمت ہے، یہ کیا اختلاف شروع کر دیا ہے تم نے، ہر چیز پہ سٹینڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی چلو دین کا تو ہے نا، نیتوں کا معاملہ اللہ کے حوالے، دین کا کام. لیکن اگر طریقہ درست نہیں ہے، اگر اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اور اگر کوئی جا کر اس میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی موجودگی سے اس نے اس جگہ کو اوتھینٹیکیٹ سینکٹیفائی کر دیا، لوگ کہیں گے دیکھو یہ ٹھیک ہی تو ہے کام. اور ایک اور جو مقصد تھا وہ مسجد بنانے کا، ابو عامر راہب ایک عیسائی پادری تھا، اور اس کے بظاہر دینداری دیکھ کر لوگوں نے راہب کا اس کو لقب بھی دیا ہوا تھا. بہت موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا، لیکن شدید دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سازشیں کرتا رہتا تھا. اس کے لیے بھی اس کو پناہ گاہ بنائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے خبردار کر دیا گیا. اب ایسی سچویشن اگر آج ہوتی ہے تو ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم پہ تو وحی نہیں آتی، تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے فرقان کی بات کی تھی نا پیچھے، نور کی بات کی تھی نا پیچھے. قرآن اور سنت کا مزاج اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو بدعات کے موقع، گناہوں کے موقع، فنڈ ریزنگ کے وہ موقع جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، نیکیوں بظاہر ملمت چڑی، زخرف القول من الغرور، دیکھنے میں بظاہر نیکی کے موقع لیکن اصل میں کوئی نیکی اس کے اندر نہیں، اس لیے کہ نیکی کوئی ایجاد نہیں کر سکتا، نیکی ڈیفائن نہیں کر سکتا. نیکی کیا ہے؟ جو اللہ نے بتا دی اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتا دیا، نیکی تو اسی کو کہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس روشنی میں ہمیں نظر آنا چاہیے، حق نظر آنا چاہیے انشاءاللہ. اب کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے قباء کی، قباء بنانے والوں کی یا مسجد نبوی تعمیر کرنے والوں کی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. بہرحال وہ مسجد جو روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پاکیزگی کا 2 دفعہ دیکھیے ذکر آ رہا ہے. پاکیزگی کا یعنی وضو وغیرہ کے احکامات کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض ہے ایوری انڈیویجول کے اوپر کہ ہم یہ علم حاصل کریں کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ناپاکی کن کن موقعوں پر لاحق ہوتی ہے. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان. پر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو. اللہ کا خوف، تقوی، بچنا، شک اور شبہ کے موقع سے بھی بچنا. اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں جہاں اجتماعیت ہے، جہاں اجتماعی عبادت بھی کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اگر آپ کو شک ہے کہ اللہ رسول نے یہ طریقہ نہیں بتایا، اوائڈ کرنا بہتر ہے. اللہ کی رضوان چاہیے کہ آپ کو پاپولیرٹی چاہیے، اور اللہ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ تم پر ذمہ داری نہیں رکھی گئی سب کو ہدایت دے دینے کی. تو دوسروں کی تم آخرت بنانے کی کوشش کرنے میں اپنی آخرت مت برباد کرنا. واچ آؤٹ. خود پہلے انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے. ہمیں اس پیغام کو انڈائیلوٹڈ آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. ایک بھی نہ مانے کوئی بات نہیں. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے قیامت کے دن کچھ انبیاء اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کچھ کے ساتھ بہت لوگ ہوں گے، بہت لوگ، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اپنی قبر سے رسول یا نبی اٹھیں گے، ان کے ساتھ 15-20 لوگ ہوں گے، کچھ اٹھیں گے ان کے ساتھ 10-5 لوگ ہوں گے، کچھ تنہا اٹھیں گے، تنہا. دعوت پیش کی، اکیلے پیش کی، اور دعوت پیش کر کے اکیلے ہی دنیا سے چلے گئے. ایک بھی ساتھی نہیں ملا. مجھے بتائے وہ نبی ناکام کے کامیاب؟ اللہ کیا ان سے تعداد پوچھے گا کہ تم بتاؤ کتنوں کو کنورٹ کر کر آئے، کتنوں کو کنونس کر کر آئے؟ نہ کنورٹ کرنا ہماری رسپانسبلٹی، نہ کنونس کرنا ہماری رسپانسبلٹی. ہماری رسپانسبلٹی کنوے کر دینا، انڈائیلوٹڈ، انپلیوٹڈ، جیسے تھا ویسے کا ویسا. تو رضوان، اللہ کی رضا، کیوں کرنا ہے دین کا کام، کیوں بتانا ہے لوگوں کو؟ اللہ کی خاطر. دیکھیں نمبر گیم میں مت پڑیں، نہیں پڑیں نمبر گیم کے اندر. 100,000 مت دیکھیں. بہرحال ہم انسان ہیں، دل ہر انسان کا چاہتا ہے کہ اگر میں کوئی کام شروع کروں، اللہ کے لیے کروں، تو بہت سارا اپنے لیے سالے ثواب اکٹھا کر لوں. اس لیے کہ جتنے زیادہ سنیں گے، امکانات یہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ عمل کریں گے اور اتنا زیادہ دین پھیلے گا اور مجھ کو بھی ثواب ملے گا. وہ لالچ، وہ طمع اپنی جگہ،
لیکن میتھڈ میں گڑبڑ نہیں کرنی، میتھڈ بالکل درست رکھنا ہے، اور مقصد یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا، ساری دنیا کنورٹ ہو جائے، مثال کے طور پہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے آپ کے درس، آپ کی تقریر سے، اور اللہ آپ کا ایفرٹ قبول نہ کرے تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اور کوئی نہیں مانتا آپ کی بات، سگی اولاد نہیں مانتی، ماں باپ نہیں سنتے آپ کی بات، اور آپ کی کوشش اللہ نے قبول کر لی، الحمدللہ، اور کیا چاہیے ہم کو؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں نا، یہاں تو عمارت کی بات کی ہے، تو ہم عمل کی بات کر رہے ہیں نا، پیچھے عمل کی بات نکلی ہے. سالڈ گراؤنڈ کے اوپر تم عمل کی بنیاد رکھنا، دلیل کے ساتھ عمل کرنا، قرآن سنت کی روشنی میں دیکھتے ہوئے، دیکھتے بھالتے عمل کرنا. خاص طور پہ آج کا دور جو کنفیوژن کا دور ہے، ہر کام کے اوپر گڈ ڈیڈ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، تو دکاندار کہتے ہیں نا کہ لیبل سے دھوکہ مت کھائیے، یہ ہم سے اچھے تو جانور رہے. کہ اگر آپ نے کوئی بوری رکھی ہے اور چوٹیوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے کہا کہ اس میں تو چینی ہے، میں نمک کا لیبل لگا دیتی ہوں، چوٹیاں دھوکہ کھائیں گی؟ اچھا نہیں تو نمک رکھا ہوا ہے، ہم نہیں جاتے یہاں پر. نہیں، ان کا سینس ان کو بتا دے گا، ان کی خوشبو، ان کی سونگنے کی طاقت ان کو بتا دے گی کہ نہیں، یہ نمک نہیں ہے، یہ تو چینی رکھی ہے یہاں پر. تو پھر میں اور آپ تو ہم تو جانوروں سے بہتر ہیں نا، ہم بھی جان سکتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے دل کھولیں، علم حاصل کریں، اور ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت کی دعا کرنے والوں کو نہیں بھٹکاتا. تو مقصد ہمیں عمل کا کس پہ رکھنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضوان. اور بنیاد کس پہ رکھنی ہے؟ سالڈ دلیل کے اوپر، قرآن اور سنت کے اندر روٹڈ ہونا چاہیے ہمارا عمل، اگر ہم اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہیں. تو کہا وہ زیادہ بہتر ہے امن اسس بنیانا، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی. کھوکھلے کنارے کے اوپر کوئی پیچھے طاقت نہیں تھی، کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی کسی دلیل کی، نہ قرآن سے وہ عمل ثابت ہے، نہ حدیث سے وہ عمل ثابت ہے. تم نے سن لیا کہ اٹس اے گڈ ڈیڈ، تمہارا خیال ہے اٹس اے گڈ ڈیڈ، تم نے خود سوچ لیا کہ آئی ایم بلڈنگ بریجز، حالانکہ مے بی وہ برج نہیں ہے، وہ بیریئر بن رہا ہے، ایک پیرلل شریعت ایجاد ہو رہی ہے. کیا پتا کرنے کے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں اور لوگ کسی اور طرح کے کاموں کے اندر مصروف ہو کے اس کو نیکی سمجھنے لگ جائیں، اور جو مشن اللہ نے تمہارے حوالے کیا تھا تو مشن وہ بھول جاؤ. آپ نے اپنی میٹ سے کہا کہ تم بھنڈی کی سبزی پکا لینا، یہ بھنڈیاں رکھی ہیں. اب آپ گھر گئی تو کوئی بھنڈی کی سبزی نہیں پکی. کیوں؟ وہ بھنڈی اگا رہی ہے ابھی. وہ کہتی ہے ابھی بیج لے کر آئی ہوں. آپ نے کہا تم کو بھنڈی اگانے کو بولا تھا میں نے، رکھی ہے نا یہ یہاں پر. تو ہم بھی بعض دفعہ یہ حرکت نہیں کرتے. ہم سے اللہ نے کب کہا کہ تم نیکی ایجاد کرو بیٹھ کے؟ کب کہا اللہ نے ہم سے کہ تم نت نئے طریقے ڈھونڈو؟ ہاں، حالات کو دیکھتے ہوئے جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو نئے وسائل سامنے آ رہے ہیں، نئے ذرائع سامنے آ رہے ہیں، ان کو استعمال کریں الحمدللہ. لیکن نیکی کا ڈیفینیشن نہیں بدل سکتا، ایجاد نہیں ہو سکتی. گناہ نیکی نہیں بن سکتی. ایک خالی ٹائٹل یا لیبل لگا دینے سے فار اے گڈ کاز وہ چیز اللہ کی نظر میں گڈ نہیں ہو جاتی. تو ورچوس ڈیڈ کے اندر، گڈ ڈیڈ کے اندر فرق ہے. ہر اچھا عمل نیک عمل نہیں ہوتا. ہر وہ کام جو لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، یا جس میں مجھ کو سکون مل رہا ہے یا مجھے تسلی مل رہی ہے، ضروری نہیں ہے جو مجھ کو یا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ اللہ کو بھی اچھا لگ رہا ہو. اور نیکی ہر دفعہ سکون نہیں دیتی. تبوک کے لیے نکلنا آسان تھا؟ تبوک کے لیے نکلنے سے مسلمانوں کو سکون مل رہا تھا، اطمینان نہیں. بعض دفعہ نیکی نہایت مشکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوتی ہیں. تو ایکسیپٹیبلٹی یا نفس کی رضا نہیں دیکھو، تم دیکھو اللہ کو کیا کام پسند ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر پڑی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی. اتنی خوفناک آیات ہے نا. دیکھیے، نفاق تھا نا ان کے دل میں جنہوں نے وہ بلڈنگ بنانے کا سوچا. دل میں نفاق ہو، جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے امید ہوتی ہے کہ اللہ دل صاف کر دے گا. ایک دفعہ نفاق پر عمل کر لیں اور اس کو پریکٹیکل شکل میں لوگوں کے سامنے لے آئیں، اب تو دا ڈائی از کاسٹ، اب تو ہو چکا، اب تو وہ گھس گیا دل کے اندر جا کر، اب تو نہیں نکلے گا نفاق ہرگز بھی. شک و شبے کے اندر ہی رہیں گے. اب شک و شبہ آپ دیکھیں یہ تو عمل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اللہ سے تعلق کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. کسی مرد کو یا کسی عورت کو اپنے شوہر پر یا شوہر کو بیوی پہ شک ہو جائے تو اٹس اے ریئل ریلیشن شپ ڈسٹرائر. دین میں شک ہو جانا اللہ سے ریلیشن شپ کو تباہ کرنے والی چیز ہے.
اور لیکن ان کے دل کے اندر تو شک اب آ گیا، اب یہ ٹھکر نیکیاں نہیں کر سکیں گے. پرابلم کیا ہو گیا کہ اب جو چیز اللہ رسول نے نہیں بتائی وہ صحیح لگے گی، اور جو اللہ رسول نے طریقے بتائے ہیں نیکی کے اس میں شک پڑا رہے گا. مے بی از دس دا نیڈ آف دی آر، از دس دا وے وی شوڈ ڈو اٹ. کہیں ٹائم باؤنڈ تو نہیں ہے، کہیں ایبروگیٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں کنٹروورشل تو نہیں ہے. از دس دا رائٹ میتھڈولوجی؟ کیا وزڈم ہے اس میں، یا ڈپلومیسی کا میں اظہار کروں، میں کنی کترا جاؤں، کیا کروں؟ وہ حق کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے، اور جو ناحق چیزیں ہیں اس کی طرف ان کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا. بہت خطرناک ہے. اگر دل میں شک ہے اللہ سے دعا کریں، لیکن اگر نفاق پر عمل کر گئے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بن سکتا ہے. فرمایا کہ یہ تو ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، اور اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. مطلب کہ تو فائبر میں گھس گیا ہے، اب نہیں نکلے گا یہ. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. اب تو اتنی حسین آیتیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. حقیقت یہ ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تجارت کا ایک موقع بتایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں بیچو. اب یہاں جو تجارت کے اصول بتائے جا رہے ہیں تھوڑا سا ان پر بھی غور کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ہم نے واقعی اللہ سے تجارت کی ہے یا نہیں، اور اگر اللہ سے تجارت کی ہے تو اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں. فرمائے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کوئی قتال کا اس وقت نہیں ہے. اس وقت تو نفس سے کرو جہاد، اس وقت تو زبان سے کرو. کسی نے بڑی اچھی بات کری، کسی نے کہا کہ جہاد کے مسلمانوں سے آج آپ پوچھیں وہ آپ کو وہ 100 مطلب بتا دیں گے. اگر آپ کو جہاد کا مطلب پوچھنا ہے بش سے جا کر پوچھیں، وہ کہے گا ہولی وار. سچ سمجھا ہے بالکل، اس کو پتا ہے کہ جہاد کا کلمینیشن کہاں ہونا ہے، اور اصل نسل جہاد. بہرحال جہاد کی چوٹی بہرحال کیا ہے، اللہ نے اس کو سینکٹیفائی کیا اور ہم اس پر امبیرسڈ ہیں. ہم کہیں نہ کہیں لوپ ہول تلاش کرتے ہیں کہ ہے قتال کی بات نہ کرو، جنگ کی بات نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ ضرورت پڑے گی. دنیا میں اتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک اور اس قدر انصاف کے اور رحم دلی کے اور ہیومن رائٹس کے علم بردار، کیا وہ جنگیں نہیں کرتے پھر رہے ساری دنیا میں فساد مچانے کے لیے؟ تو اگر اصلاح کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑے تو ہم کیوں کرنی کتراتے ہیں؟ اور دیکھیے میرے اور آپ کی گودوں ہی کے اندر کل کے مجاہد ہیں. جیسے میرے اور آپ کی سوچ ہوگی ایسے ہی اپنے بچوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو مجاہد بنائیے، ڈیلیکٹ مت بنائیے، نہ بیٹوں کو نہ بیٹیوں کو. پھر ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جو ضرورت دین کی، جو پکار دین کی ہوگی وہ لبیک کہیں گے. اللہ نے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا وعدہ کیا ہے جنت کا. اور یہ خالی کو قرآن نے نہیں کہا ہے قتال کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے صرف قرآن ہی میں نہیں کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا اس کے لیے اچھے اچھے وعدے ہیں. یہ تو ان کی اپنی کتابوں میں جو آج زبانیں تان دراز کر رہے ہیں اسلام کے قتال کے کانسیپٹ کے اوپر، وہ اپنی کتابوں کو تو کھولیں. کیا لکھا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. اس کا اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے جو کہ تورات میں ہے اور انجیل میں ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ ان سے کیا گیا. پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ مل کر لوگوں نے جنگیں کری. خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جنگ پر ابھارا تھا، آمادہ کیا تھا. تو یہ پیس اور پیس کا نعرہ لگانا غیر حقیقی نعرہ ہے. ایسے کبھی دنیا میں کچھ نہ ہوا. اگر یہ پیس اور پیار، لو اور لو، اس سے اگر دنیا کے کام چلتے تو اتنے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں اس قدر ہیومن رائٹس کا غلغلہ ہے، وہاں پر جیل نہ ہوتے، وہاں پولیس نہ ہوتی، وہاں پینلٹیز نہ ہوتی، وہاں ٹکٹ نہ دیے جا رہے ہوتے. تو ہم ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، آئیڈیلسٹک ہو کر سوچتے ہیں. اسلام آئیڈیلزم کی باتیں نہیں کرتا، اسلام ریئل ورلڈ میں رکھنے آیا ہے ہم کو. اسلام ریالٹی کی باتیں کرتا ہے، ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے، آئیڈیلسٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو اس قدر صوفیزم کو طاری نہ کریں اپنے اوپر. کسی نے کہا ہے نا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دے، اپنے آپ کو دیکھو. اور جو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جنگ کرتے ہیں مسلمان، وہ اپنے غریبانوں کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو تم کرو، یہ کام کرو سارے جب ضرورت پڑے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے تم کانٹریکٹ کرو گے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کانٹریکٹ پورا کرے گا.
اب یہاں رک کے تھوڑا کانٹریکٹ کی بات کر لیتے ہیں. جس کو کانٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, کسی کو اپنا کانٹریکٹ اگر سائن کرنا ہوتا ہے, بزنس کرنا ہوتا ہے, آنکھ بند کر کے پیپر پہ سائن کر دیتے؟ کبھی بھی نہیں. کانٹریکٹ پڑھتا ہے, صرف پڑھ لیتا ہے. فرینچ میں لکھا ہے کانٹریکٹ, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. $1 بلین ڈیل کرنی ہے آپ کو کسی کے ساتھ, اور ایک کانٹریکٹ آپ کے سامنے آیا, فرینچ میں ہے, عربک میں ہے, آپ کو فرینچ عربی نہیں آتی, آپ ٹرانسلیشن کروائیں گی یا ویسی سائن کر دیں گی بالکل بھولی معصوم بن کے؟ نہیں. آپ کہیں گے ٹرانسلیٹ کرو, مجھے بتاؤ, آفٹر آل انویسٹنگ مائی منی. تو یہ کانٹریکٹ, یہ قرآن پڑھا, ارادہ ہے بزنس کرنے کا. جس کا ارادہ ہوتا ہے وہ اس کو پڑھے گا, کہے گا اچھا عربک میں, کہے گا کوئی بات نہیں, ٹرانسلیشن سیکھ لیتی ہوں. ٹرانسلیٹ کرے گا, سمجھے گا, کلوزز دیکھے گا, اور جب اس کو پڑھے گا, جب اس کو سمجھے گا, اب اس کو پتا چلے گا اللہ کو کس طرح کی پروڈکٹ مطلوب ہے. کوالٹی کنٹرول دنیا میں بھی ہوتی ہے. ہم باہر کے ملکوں پہ اور جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کی پروڈکٹس ہم جب لیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ کوالٹی بڑی اچھی ہے, انہوں نے کوالٹی کنٹرول کی ہے, کنسسٹنسی ہے ان کی کوالٹی میں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے سویٹر لیا تو بٹن نکل گیا اور دھاگا نکل گیا اور ادھڑ گیا وہ سارے کا سارا, یا فیڈ ہو گیا, یا لیا آپ نے سائز کا تھا, اب پتا چلا وہ آپ کے پوتے کو بھی فٹ نہیں آ رہا, اتنا شرنک ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا نا کوالٹی کنٹرول. تبھی ہم دوڑ کر لیتے ہیں, تبھی وہ چیز پسند کی جاتی ہے, پھر مارکیٹ میں اس کی مانگ ہوتی ہے. Isn't it? ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں معیار دے دیا کہ تم مجھ کو اس سانچے کے اندر سے نکال کر, اللہ نے سانچے بھی ہم کو دے دی. بعض کمپنیز جو ہیں وہ ایگزیکٹ مولڈ دے دیتی ہیں کہ یہ ہم تم کو مولڈ بھیج رہے ہیں اور ہم کو اس طرح کی اس کوالٹی کی پروڈکٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو سانچا دے دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بہترین نمونہ اسوہ تمہارے لیے موجود ہے. ان کی دیکھا دیکھی تم عمل کرو. یہ سانچا تمہارے سامنے ہے, مولڈ تمہارے سامنے ہے. صحیح. اگر تو تم نے یہ کیا, کوالٹی میں کنسسٹنسی ہوگی, لوگوں کی نظروں میں بلند ہوگے, لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ ہوگے, تم پائیدار ہوگے, اور اللہ وہ پروڈکٹ خرید لے گا تم سے. تم نے اللہ کی مرضی کی چیز بنائی ہے. اور ایک دفعہ جب سولڈ ہو جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ پر, پھر اپنا سودا بار بار نہیں کرتا, پھر وہ صابر ہوتا ہے, پھر وہ شاکر ہوتا ہے, پھر وہ توقعات اللہ سے لگاتا ہے کہ اللہ مجھ کو اجر دے گا. پھر وہ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھتا رہتا کہ کون مجھ کو اجر دیتا ہے. لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور ہم بعض دفعہ یہ نہیں کر پاتے, اس لیے اللہ سے سودا نہیں کر پاتے. اور توقعات کا حال کیا ہے ہمارا؟ سر میں درد ہے, اب بیٹھ کے اناؤنس کر رہی ہے میرا سر دکھ رہا ہے, میرا سر دکھ رہا ہے, میرا سر دکھ رہا ہے. امید ہے کہ کوئی کہے گا ہائے تمہارا سر دکھ رہا ہے, چلو میں ایسپرین لا کے دے دیتا ہوں, میں دے دیتی ہوں. اور جب کسی نے لا کر نہیں دی ایسپرین ایسپرو کا, میں خود ہی کھا لیتی ہوں. پہلے ہی کھا لیتی, اور سر میں درد کیا, دوسروں کے سر میں بھی درد کیا توقعات لگا کر, پھر رونے بھی بیٹھ گئی. کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے. توقعات کیوں لگائیں؟ خاموشی سے جاتی, ایسپرین کھاتی, معاملہ ختم. لیکن توقعات اتنی ہم لگاتے ہیں دوسروں سے کہ بعض دفعہ ہم وہی, ہمارے دل جو ہیں وہ جلب ان کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے آگے کوئی قربانی دینا, کوئی مشکل اٹھانا, اس کی تو ہمت ہی نہیں بچتی ہمارے اندر. وی جسٹ اسپینڈ آور سیلفز ادھر ادھر. ایک تو یہ اللہ سے توقع, اللہ اجر دے گا. اب آپ امیجن کریں کہ کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے, اس نے اپنا مولڈ دیا کہ ٹھیک ہے تم نے کانٹریکٹ کیا ہے ان اسپیسیفکیشنز کے اوپر, مجھ کو یہ پروڈکٹس, ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے. اب جو مولڈ انہوں نے دیا وہ تو اٹھا کر پھینک دیا, کوئی اور مولڈ خود ہی بنا لیا. اس میں جو پروڈکٹ ڈھال ڈھال کے بھیجی, جب وہ پوری کھیپ جائے گی, پورا لاٹ جب جائے گا تو کیا ہوگا, کیا ٹھپا لگے گا اس کے اوپر؟ ریجیکٹڈ. ریجیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کو نہیں چاہیے. کمپنیز ریجیکٹ کر دیتی ہیں, پورے کنسائنمنٹس واپس آ جاتے ہیں, مال کا بھی نقصان, وقت کا بھی نقصان, اور کہتے ہیں آئندہ ہم آپ سے کانٹریکٹ نہیں کریں گے, آپ نے کوالٹی کنٹرول کیوں نہیں کی. وہ تو نیو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا, چیز اٹھا کر پھینک دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کمی بیشی کے اوپر. تو ہمیں بھی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم ایگزیکٹلی وہ چیز بنائیں جو اللہ کو چاہیے, ہم خود نہ ایجاد کریں بیٹھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا شیء, یا ایسی الفاظ ہے کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کر دیتا ہے, ما لیس فیہ, جو اس میں نہیں ہے, فہو رد, تو وہ ریجیکٹڈ ہے, اللہ کو نہیں چاہیے. تم نے کیوں اپنی مرضی سے کوئی طریقے ایجاد کر لیے؟ نیکیاں تو اللہ نے بتا دی. ہاں تم علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو وسائل موجود ہیں ان کو استعمال کر کے تم اور نئے طریقے سوچو. نیکی کے ڈیفینیشن نہیں بدلے گا. اور جس نے اللہ سے اپنا عہد پورا کر لیا, حقیقت ہے پھر وہ صابر ہوتا ہے, وہ اپنے صبر کو بار بار نہیں بیچتا, وہ شاکر ہوتا ہے, وہ توقعات اللہ سے لگاتا ہے, اس کی نظر بلند ہوتی ہے.
وہ دنیاوی فائدوں پر خالی انحصار کر کر نہیں بیٹھتا. اللہ کے ساتھ عہد وفا کرتے کرتے اگر دنیا مل جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے اور اللہ کو ناراض کر دے. نہیں، اللہ کبھی اور اللہ کا دین کبھی بیک برنر پر نہیں جاتا، اور وہ کام کرتا ہے دین کے لیے، ناٹ ایز اے پروفیشن لیکن پروفیشنل زیل کی طرح. آپ دیکھیں جو پروفیشنز کے اندر لوگ ہیں اوور ٹائم کرتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں. کہا جاتا ہے انیشیٹو لو، خالی لکیر کے فقیر مت بننا، یہ مت کرنا کہ باس نے جو کہا بس تم نے اتنا ہی کام کیا، تم اور زیادہ کام کرو. کتنا کچھ سکھایا، کتنا کچھ بتایا جاتا ہے. انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ٹائی کیسی پہنو، ہینڈ شیک کیسا ہونا چاہیے، بیٹھنے کا انداز، ہاتھ کیسے فولڈ کرو گے، ایک ایک چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے اور ریہرسل کی جاتی ہے اور پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو. تو دین کے لیے بھی چیزیں سملر ہیں، اللہ کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، معلومات اکٹھی کرنی ہے اور محتاط بھی رہنا ہے. اور جس نے اپنا یہ عہد پورا کر لیا تو کیا کرے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا، خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے بعض موقع اس تجارت میں ایسے آئیں کہ آپ کی آنکھیں روئیں لیکن آپ کا دل کبھی نہیں روئے گا، دل مطمئن ہوگا. مومن کی آنکھ رو سکتی ہے، مومن کا دل نہیں روتا. جیسے کہ امام ابن تیمیہ کو جب اتنا کچھ سزائیں دی گئیں، انہوں نے کہا ان جنتی معی، میری جنت تو میرے ساتھ ہے، اندر کا اطمینان تم نہیں چھین سکتے مجھ سے. حقیقت ہے دنیا کی دولت لے سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی کامیابی. اور جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ التائبون، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ سے گائیڈنس لینے والے. العابدون، اللہ کی بندگی کرنے والے، یعنی نماز روزہ یعنی جو موڈس آف ورشپ ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. الحامدون، اور تسبیح اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور حدیث میں جیسے آتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کل شکر، اللہ کی تعریف ہر حال پر. السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یا روزے رکھنے والے، یعنی کہ حج عمروں کے لیے جانے والے، تبلیغ کے لیے، علم کے لیے سفر کرنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے، اتنا کچھ کر کے بھی ماڈسٹی ہے ان کے اندر، ہمبل لوگ ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے. اور کیا کرتے ہیں؟ الآمرون بالمعروف، اور وہ حکم دینے والے ہیں نیکیوں کا. والناہون عن المنکر، اور وہ روکنے والے ہیں بدی سے. یعنی کہ عبادت بھی اور فریضہ رسالت بھی، یعنی کہ عابد بھی مبلغ بھی، سبھی کچھ ہیں. اور والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، چاہے جغرافیائی حدود ہوں، چاہے نظریاتی حدود ہوں یا کوئی اور. اللہ کی حدود کی حفاظت. ایک پہرے دار کا سا تصور، آپ اپنے گھر میں بے فکر سو رہی ہوتی ہیں، آپ کا پہرے دار سوتا ہے؟ اگر وہ سو گیا تو مشکل ہو جائے. تو کوئی موقع ہو اپنے ارد گرد، خوشی کا ہو، دین کے کام کا ہو، غم کا موقع ہو، الرٹ رہتے ہیں کہ اللہ کی حدود نہ ٹوٹنے پائیں. یہ ریلیکس کر نہیں سکتے. خوشی بھی امتحان بن کر آتی ہے، غم بھی. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. سٹیپ ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ایسے انشاءاللہ بدلیں گے میں اور آپ، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. گریجول. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے خون کے رشتے اس سے بیزار ہو گئے. جی ہاں، جب اللہ سے محبت سپریم ہوتی ہے تو پھر دنیاوی محبتیں پیر کی بیڑیاں نہیں بنتی. اور حقیقت ہے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی، اور آج میری اور آپ کی بھی آزمائش یہ ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہمیں انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں سے محبت ہے. اب جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. کتنی بڑی آزمائش ہے. دعا تو یہ کریں کہ اللہ میں جن سے محبت کرتی ہوں اللہ ان سب کے دل میں تو اپنی محبت ڈال دے، بس زندگی بڑی خوشگوار، آسان، ہلکی پھلکی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی لیکن باپ کو اللہ سے محبت نہیں تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ٹگ آف وار جو ہو رہا ہے تو باپ کی محبت جیتی کہ اللہ کی محبت.
ہم دیکھیں خاندان والے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو بتائیں سنت جیتتی ہے کہ خاندان کی رسم؟ فرض جیتتا ہے یا گناہ جیتتا ہے؟ ہم لوپ ہول نکال کر اگلی دفعہ کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں، یا ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میں مجاہد ہوں، میں نے تجھ سے اپنا سودا کیا ہے، میں تیری حدود کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو چوائس تو ہماری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کوئی ہارڈ ہارٹڈ نعوذ باللہ نہیں تھے۔ آج کوئی خاندان میں ایسا معاملہ کرے، ہم کہیں دل ہے کہ پتھر، اور ہم کہیں کہ بھئی لوگوں کو خفا نہیں کرنا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے، دل مت توڑو کسی کا، خفا مت کرو کسی کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابو خفا ہوئے ہوں گے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام سے؟ ہم تو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ تم خاندان والوں کو خفا کرتے ہو۔ خفا کرنا نہیں چاہیے، کوئی ہو جائے تو اب ہم کیا کریں؟ آپ پانی پی رہے ہیں، وہ خفا ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ نے جان کے تو نہیں خفا کیا ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہارڈ ہارٹڈ نہیں تھے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بردبار تھے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ ان کو صاف صاف نہ بتا دے انہیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے کچھ 3 مخلص صحابہ کا کہ جو صرف پوسٹ پون کرنے کی وجہ سے نہ نکل سکے۔ ارادہ تھا جانے کا، اچھا آج کر لیں گے، اچھا آج چلے جائیں گے، اچھا کل چلے جائیں گے، ہوتے ریئلائزیشن یہ ہوا ان کو کہ ہم اپنی سواری کتنی بھی تیز دوڑائیں، اب ہم اس فوج سے نہیں مل سکتے جس کے سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن دل میں نفاق نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا۔ تو یہ واقعہ یہاں سنایا جا رہا ہے، کئی اس کے اندر سبق ہیں۔ جو تینوں یہ صحابہ جن کے نام آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، یہ مخلص صحابہ تھے۔ بدر میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہوا تھا، لیکن ان کو سزا دی گئی، 50 دن پورا سوشل بائیکاٹ رہا۔ اللہ نے کیوں سزا دی ان کو، اور منافقوں کو سزا کیوں نہ دی؟ وہ بھی تو نہیں گئے تھے، اس لیے ان کو سزا دی، اور منافقوں کو سزا اس لیے نہ دی کہ سچے مخلص مومن کہیں کمپلیسنٹ نہ ہو جائیں، کہیں ان کو یہ خیال نہ ہو کہ اچھا پچھلی خدمات ہماری اتنی ہیں، اس دفعہ نہیں کیا تو کیا ہوا، تو نگلیکٹ نہ کرنے لگ جائیں کہیں وہ اپنے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ ان کے درجات کہیں کم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بعض دفعہ مشکلات میں بھی مہربانی اللہ کی چھپی ہوتی ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے، بس خالی ایک تقوی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور منافقوں کو سزا کیوں نہ دی؟ تاکہ اور اللہ ان کو ڈھیل دے۔ املی لہم، اللہ فرماتا ہے نا میں اور ڈھیل دے رہا ہوں، ان قیدی متین، میری چال تو بڑی مضبوط ہے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی کہ اور نفاق جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے اس کا بھی عمل کی شکل میں اظہار کر لیں۔ اور 50 دن کے بعد پھر ان کی معافی ہوئی۔ اس میں بھی بڑے بڑے ہمارے لیے سبق ہیں اگر ہم تدبر کریں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی ہی کا ساتھ دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اتنی پیاری بات ہے، کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں؟ مشکل آ جائے گی، نگلیکٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور جو نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں ان کے لیے زمین تنگ ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے، ہر لیول کا جہاد، نفس کا بھی چھوڑ دیا، معاشرے کا بھی چھوڑ دیا، علم کا بھی چھوڑ دیا، تو آپ دیکھیں زمین ہم پہ کتنی تنگ ہے۔ ہر جگہ ویزا ریسٹرکشنز ہیں کہ نہیں ہیں، ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں کہ نہیں ہیں، اور جو رہ رہے ہیں وہ کس قدر بچ بچ کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ 32 دانتوں میں زبانوں کی طرح، اس قدر پھونک پھونک کے مسلمان قدم رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پاؤنس کرنے، ان کے اوپر پکڑنے کو لگتا ہے تیار بیٹھیں۔ تو کتنی تنگ ہوئی ہے زمین ہمارے اوپر، آپ دیکھیں۔ ہم نے سمجھا تھا کہ زندگی ہماری کشادہ ہوگی اگر ہم اللہ کے کام سے جی چرائیں گے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کچھ بھی نہ ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا میں عزت ملی اور نہ اللہ کے ہاں عزت، اور باؤ بغضب من اللہ، تھے ہم خیر امت اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ تو زمین تنگ ہو جاتی ہے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے، چاہے وہ زبان کا جہاد، چاہے وہ قلم کا جہاد، چاہے وہ تلوار کا۔ تو مسلمانوں کو تو انشاءاللہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنا ہی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، وہ یاد رکھیں وہ آیات کہ
تم ادخلوا الباب، داخل تو ہو، تم کام شروع تو کرو، کشادگی انشاءاللہ اللہ خود ہی دیتا چلا جائے گا. اور جو جہاد سے جی چرائے گا، ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھا رہے، بیمار ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، ہینڈی کیپ ہو جائے، کوئی اور ایسی بلا ایسی مصیبت آ جائے کہ گھر کے کام بھی کرنے کے قابل نہ رہے، جس گھر کی خاطر نہ نکلے تھے اس گھر کو بھی نہ دیکھ سکیں، یا اس سے بھی بڑی بلا موت آ جائے اور خود ہی چلے جائیں اور پیچھے سارا کچھ رہ جائے، تو خالی ہاتھ کیوں جائیں؟ ہم نے تو اللہ سے تجارت کی ہے انشاءاللہ تعالی. اور کیا ہوا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچانے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت معاف فرمانے والا اور رحیم ہے. اب کیا کہا گیا ہم سے کہ اچھا اگر تم جہاد کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو، تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، بی گاڈ کانشیس. تقوی کے لینس سے تم دنیا کو دیکھو، تمہیں ہدایت نظر آ جائے گی. وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندے اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرح سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اللہ دیکھ رہا ہے. دو لوگ اللہ کے یہاں کامیاب، ایک جن کی نیت بہت اچھی اور وہ کچھ بہت اچھا کرنے کے بھی قابل ہو گئے. حدیث میں آتا ہے نا، المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مومن ضعیف مومن کے مقابلے میں اچھا ہے، جسمانی، ذہنی، علمی، مختلف روحانی طاقتوں کے حساب سے. تو ایک ہے جو انہوں نے ارادہ کیا اور کر گئے، ایک ہے جنہوں نے ارادہ بہت اچھا کیا، بہت پرخلوص، لیکن مجبوریاں آڑے آ گئی، حقیقی مجبوریاں چاہنے کے باوجود نہ کر سکے، جن کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ روتے ہوئے پلٹ گئے. سواری نہیں تھی، تبوک میں جا نہ سکے اس لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرانسپورٹ نہ ارینج کر سکے ان کے لیے. خلوص بہت تھا. اللہ نے کیا کیا؟ ان دونوں کا درجہ برابر کر دیا خلوص کی وجہ سے. اللہ نے ہوم ڈیلیوری کر دی ان کے اجر کی، گھر ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ اجر حاصل کر لیا. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس طرح یہ کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت خرچ وہ اٹھائیں اور وہ سعی جہاد میں کوئی وادی پار کریں اور ان کے حق میں اس کو لکھنا لیا جائیں تاکہ اللہ ان کے سچے کارنامے کا ان کو صلہ دے. اب دیکھیے ایک اور جہاد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک ہے تلوار کا جہاد، وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن وہ منزل ہے، کلمینیشن ہے، ہائیسٹ پوائنٹ ہے، آغاز ہے اس کا زبان اور قلم کا جہاد، علمی جہاد، جس کی آج ہم مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے. بہت زیادہ لا علمی ہے قرآن کی طرف سے، جو ہاتھوں میں کھول کھول کے مدتوں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، مختلف مجلسوں محفلوں میں جا جا کے وہ اس قرآن ہی سے غافل ہیں. تو یہ ایک علمی جہاد کی ضرورت ہے. علمی جہاد اہم ترین، یہ بنیادی جہاد ہے، اس لیے کہ جو علمی جہاد کر رہے ہوتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. استاد کیا کر رہا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے؟ وہ ذہن بنا رہا ہے. ذہن سازی بہت بڑی چیز ہے. ایک دفعہ ذہن قبول کر لیں، ذہن آمادہ ہو جائیں، دل کھل جائیں، موٹیویٹ ہو جائیں، پھر تو بڑی سے بڑی قربانی مشکل نہیں ہے. چل پڑتے ہیں وہ راستے کے اوپر. اب اس جہاد کی طرف ایک رہنمائی کی جا رہی ہے، اور رہنمائی یہ کی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے تو دین پڑھنے نہیں آ سکتے، تو ہر جگہ سے تھوڑے تھوڑے نکل کر آ جائیں، ہر علاقے سے آ جائیں، ذرا سی مشکل اٹھا لیں. جو راستہ طے کریں گے، جتنے قدم اٹھائیں گے، جو پیٹرول خرچ کریں گے، جو ایکسٹرا وہ اپنے میٹس وغیرہ کو دے رہے ہیں مثال کے طور پہ تاکہ وہ آگے خود علم حاصل کریں، سب صدقہ. اللہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے سستی یا فرار کے لیے انہوں نے کام ڈاؤن ڈیلیگیٹ کیا ہے یا اعلیٰ تر مقصد حاصل کرنے کے لیے کام ڈاؤن ڈیلیگیٹ کیا ہے. ایک یہ ہے کہ میٹ کے حوالے سارا کام اس لیے کر دیا کہ اٹھا ہی نہیں جاتا بستر سے، سستی کے مارے ہیں، وہ اس کی بات نہیں کی جا رہی. دین کو اسکیپ نہیں بنانا، یہ اسکیپزم نہیں سکھاتا کہ تم سر پر چادر رکھ کے روز صبح بستہ اٹھا کے نکل جاؤ اور پیچھے بچے کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیں گے. گھر واپس تم جب پہنچو گی تو تم چادر اتار کے تھک کر سو جانا پڑھنے کی وجہ سے، بچے کچھ نہ کچھ کھا ہی لیں گے، کام چل ہی پڑے گا. یہ نہیں اسلام ہم کو سکھاتا. نہیں،
فرار نہیں، سستی نہیں، ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہے، اعلیٰ تر مقصد کے لیے جو تم خرچ کرو گے اللہ کو پتا ہے، اور تم جب آ جاؤ سیکھ لو تو لوٹو، اور لوٹنے کے بعد کیا کرو، تم لوٹنے کے بعد ان لوگوں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، اس طرح چراغ سے چراغ جلے گا انشاءاللہ تعالی اور دین پھیل جائے گا۔ اور اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے، ہر سٹریٹم، ہر سطح پر دین کا پیغام پہنچے، غریبوں کو بھی، گراس روٹ لیول پر بھی، مڈل کلاس کو بھی، ایلیٹ کو بھی، تاکہ سٹیبل ہو جائے نا دین۔ خالی ایلیٹ میں اگر دین ہے اور گراس روٹ لیول پر نہیں ہے تو بھی وہ نہیں سمجھ سکیں گے، تو بھی دین سٹیبل نہیں ہوگا، امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا۔ اور صرف اگر غریبوں تک دین پہنچ گیا اور اوپر ایلیٹس تک نہ پہنچا تو بھی دین نافذ نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ پاور تو سارا ان کے پاس ہے، امپلیمنٹیشن کے طریقے تو ان کے پاس ہیں، علم ان کے پاس ہے، ریسورسز ان کے پاس ہیں، تو ہمیں ہر لیول تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ تو بس اتنا ہی پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے جو کہ ہم کر سکتے تھے۔ ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو، بات ساری یہ ہے، ہم دامن نہ بچائیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ بچتے، شاید کہ وہ پرہیز کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ کیا سختی پائیں؟ بدتمیزی، بدمزاجی نہیں، کہ تمہارا دین جو ہے وہ ان کمپرومائزنگ ہے، ڈولتا، ڈگمگاتا، کمپرومائز کرتا، ڈپلومیسی دکھاتا، لڑکھڑاتا ہوا ایمان عمل کسی کو امپریس نہیں کرتا، نیور۔ پوری شان کے ساتھ ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے، بیوٹیفل ڈیکوریشن ہے اس کے اوپر، فنیشنگ ٹچز ہیں اس کے اوپر، وہ آپ کو امپریس کرے گی؟ یا ٹوٹی پوٹی سجدے میں گری ہوئی عمارت آپ کو اچھی لگے گی؟ شرمندگی کی ماری جھکی پڑ رہی ہے، ایسی عمارت اچھی لگے گی؟ آپ قدم رکھنا نہیں چاہیں گی کہ خود ہی نہیں سنبھال سکتی اپنے آپ کو، میں اس میں داخل ہوئی تو میرے اوپر ہی نہ گر پڑے۔ آپ کو تو مضبوط عمارت اچھی لگے گی، شینڈلیئرز لگے ہوئے ہوں، پینٹ ہوا ہو، کوئی چیز نہیں چھٹی ہوئی اس کے اندر۔ تو ایسا ہی عمل لوگوں کو امپریس کرتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، فخر کے ساتھ اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ کمزور اور کمپرومائزنگ ایمان عمل دیکھ کر کوئی امپریس نہیں ہوگا۔ ڈونٹ کٹ اے سوری فگر، یہ کہا گیا کہ وہ تم میں پائیں کیا؟ غلظہ، سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟